قربان کر دے. شاعر نے کہا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. حضرات محترم آخرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی زمین پر آئے ہیں. حضرات محترم 72 زخموں کو کھایا ہے. حضرات محترم دیکھیے ہمت دیکھیے، بہادری دیکھیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے پیار دیکھو، سیرت سے پیار دیکھو، قرآن سے محبت دیکھو. حضرات محترم انہی ہاتھوں پر 72 لاشوں کو اٹھایا ہے، جس میں علی اصغر کی معصومیت بھی ہے، علی اکبر کی کلکتی جوانی بھی ہے، قاسم جو ہے وہ بھتیجا بھی ہے جو امام حسن کی نشانی تھی، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو بھی ہے، حضرت زینب کے جگر کے ٹکڑے اور محمد کی لاشیں بھی ہیں. مگر میرا حسین سنت مصطفیٰ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم بھی کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی شریعت کے اقتدا کرنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ بھی اپنے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے سوچو. بات شریعت کی آتی ہے، بات جو ہے عقیدے کی آتی ہے، بات ایمان کی آتی ہے، تو حضرات محترم ہمارا اور آپ کا حال کیا ہو جاتا ہے. حضرات محترم کتنے تو ایسے ہیں جو چاہے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، کسی کے دھن پر قبضہ کر لیتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے، نظام مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے، قانون مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے. لیکن دیکھو میرے آقا حسین کو 72 لاشوں کو انہی ہاتھوں پر اٹھایا ہے، مگر ایک شرابی کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک جوانی کی بیعت کرنے کے لیے قبول نہیں ہے. حضرات محترم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مصطفیٰ کا نظام خطرے میں آ جائے گا، مصطفیٰ کا قانون خطرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. ظہر کا وقت ہوا، جمعہ کا دن تھا. حضرات محترم وہ میرے آقا حسین مسافر تھے، اس لیے ان پر جمعہ فرض نہیں تھا. انہوں نے جو ہے نماز پڑھنے کی نیت باندھی ہے. حضرات محترم اتنے میں سمر لعین آ کر کے سینے پر چڑھ جاتا ہے. سیدنا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میرے سینے سے ذرا سا ہٹ جا. حضرات محترم جب ہٹتا ہے اس کے بعد میرے آقا حسین فرماتے ہیں اپنا قمیض اتار. حضرات محترم جیسے ہی قمیض اتارا جاتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے سینے پر داغ ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے نواسے کے خون میں ایک بوڑھی کتا ہے جو اپنے منہ کو ڈبو رہا ہے. حضرات محترم وہی سمر لعین ہے. جب میرے اور آپ کے آقا سجدے میں سر کو رکھتے ہیں، آقا حسین سجدے میں سر کو رکھتے ہیں، وہی سمر لعین جس میں پاک سے سرے پاک کو جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات محترم اسی پر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی. اب دیکھو ظلم و بربریت کا کیسے پہاڑ توڑا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب دیکھا میرے آقا کے بال الجھے ہوئے ہیں، میرے آقا کے جسم پاک پر مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ آپ نے اپنا حلیہ کیسے بنا لیا، آپ کے حالات و کیفیات کیسے ہو گئے. حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس ہم جو ہے حسین کی شہادت گاہ سے آ رہے ہیں. میرے آقا کے ہاتھ میں ایک سیسی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں میں نے اپنے آقا سے پوچھا اے میرے آقا یہ سیسی کیسی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس اس میں نے امام حسین اور ان کے جانشاروں کے خون کو جمع کیا ہے. حضرات محترم اسی طرح سے حضرت سلمان
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत अबू राफे की जौजा है, जिसको मेरे आका ने जो है आजाद कर दिया था, हजरत मोहतरम वो फरमाती है कि मैं जो है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की बारगाह में पहुंची तो वो रो रही थी। मैंने कहा ऐ उम्मुल मोमिनीन आप क्यों रो रही हैं? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए थे और उनके बाल उलझे हुए थे, उनके जिस्म पाक पर मिट्टी लगी हुई थी। मैंने पूछा ये मेरे आका ये हालात कैफियत आपने कैसी कर ली है? अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों। तो उम्मे सलमा फरमाती है मेरे आका ने फरमाया मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसने मंजर नहीं मुलाहिदा फरमाया है? ये जमीन मेरे आका हुसैन की इम्तिहान को देख रही थी, आसमान देख रहा था, तमाम नबी देख रहे थे, तमाम रसूल देख रहे थे, फरिश्ते देख रहे थे, आसास कर रहे थे। हजरत मोहतरम सबने जो है इमाम हुसैन के सफर को देखा है, इमाम हुसैन की इस्तिकामत को देखा है, रज़ा को देखा है। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था अगर आप दोनों हाथों को लहराएं और बोले या हुसैन तो मैं सुना। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका था वो थे खुदा वाले, हकीकत में खुदा उनका था वो थे खुदा वाले। ये ऐसों की शख्सियत है, हकीकत में खुदा उनका था। आज इल्म हमारे पास मौजूद है, आज कुरान हमारे पास मौजूद है, लेकिन हजरात मोहतरम अगर अमल के मामले में आओगे हम अमल में कहीं नहीं है। लेकिन वो कुरान भी पढ़ते थे, उस पर अमल भी करके दिखाते थे, नबी का किरदार भी पढ़ते थे, उस पर अमल भी करके दिखाते थे। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ देखो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद क्या हुआ है। हजरात मोहतरम मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद ये सारी